السلام علیکم پیارے بچوں، لکھا ہے تو سر 17 میں یہ پیدا ہوئے اور 1898 میں ان کا انتقال ہوا۔ سر سید احمد خان ایک باوقار مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ مصلح قوم بھی تھے۔ آپ 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کا تعلق مغلیہ سلطنت سے بہت قدیم تھا۔ زمانہ کے دستور کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ تو سب سے پہلے جو ہے سر سید احمد خان جو ہے ان کا جو جنم ہوا تھا وہ 1817 میں ہوا تھا۔ تو دلی میں پیدا ہوئے ہیں سر سید احمد خان، اور آپ کے خاندان کا جو تعلق ہے وہ مغلیہ جو سلطنت تھی، جو مغلز تھے ان کے ساتھ بہت پرانے زمانے سے تھا۔ تو زمانہ اس وقت جو تھا، اس وقت زمانے کی جو تعلیم تھی وہ زیادہ تر جو مسلمان تھے وہ عربی اور فارسی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو سر سید احمد خان ہے انہوں نے بھی جو ہے عربی اور فارسی کی جو تعلیم ہے اسی کو پڑھنا بہتر سمجھا اور وہی تعلیم حاصل کی۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں آپ کی نیک سیرت والدہ کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد صحافت سے جڑ گئے تو اور ملازمت کے سلسلے میں آگرہ چلے گئے، چونکہ ان کا جو جنم ہوا تھا وہ دلی میں ہوا تھا، اور صحافت سے جڑ گئے اور پھر ملازم ہوئے۔ تو اسی سلسلے میں ملازمت کے سلسلے میں دلی سے آگرہ چلے گئے، جہاں نائب منشی کے عہدے پر کام کرتے رہے۔ ترقی کرتے کرتے سب جج کے عہدے تک پہنچے۔ سر سید احمد خان جو ہے وہ سب جج کے عہدے تک جو ہے پہنچ چکے ہیں۔ تو اس دوران آپ کو بادشاہی وقت کی طرف سے عارف جنگ کے خطاب سے نوازا گیا۔ عارف جنگ جو ہے ان کو خطاب دیا گیا سر سید احمد خان کو۔ تو جو بادشاہ وقت اس زمانے کے تھے تو انہوں نے ان کو اس خطاب سے نوازا۔ تحریک آزادی میں گھر بار لٹ جانے سے آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ اسی تحریک میں کئی انگریز حکمرانوں کی جان بچانے کے عوض انگریز سرکار کے یہاں آپ کی بڑی قدردانی ہوئی۔ تو تحریک جو تھی تحریک آزادی، چونکہ اس وقت ہندوستان کی جو آزادی تھی وہ بھی عروج پر تھی، لوگ نکل رہے تھے گھروں سے آزادی کے سلسلے میں۔ تو اس بار جو سر سید احمد خان ہے ان کو کافی نقصان ہوا، گھر بار لٹ چکا۔ تو اسی تحریک میں لوگوں نے ایک بار کئی انگریزوں پر حملہ کیا، انگریز آفیسروں پر حملہ کیا۔ تو اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے ان کو بچانے کی کوشش کی اور ان کو بچا لیا۔ تو انگریز حکمرانوں کی جان بچانے کے عوض انگریز سرکار کے یہاں آپ کو بڑی قدردانی ہوئی۔ تو اس سے کیا تھا کہ سر سید احمد خان کو بڑی قدر سے انگریز، اس وقت کے انگریز دیکھتے تھے، یا انگریزی حکومت بھی اس وقت کی جو تھی بڑی قدردانی کرتی تھی سر سید احمد خان کی۔ 1866 میں آپ انگلستان چلے گئے، اور پھر واپس آنے کے بعد آپ نے مسلمانوں کی سیاسی اور تعلیمی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ تو 1817 میں کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ انگلستان چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر واپس آنے کے بعد آپ نے مسلمانوں کی جو سیاسی اور تعلیمی اصلاح ہے اس کا بیڑا اٹھایا، چونکہ اس ٹائم جو تھا ہندوستان میں کافی کم تعلیم تھی۔ تو خصوصاً جو ماڈرن ایجوکیشن تھی، جو نئی تعلیم تھی یا مغربی تعلیم تھی وہ بہت کم تھی۔ تو اس تعلیم کے سلسلے کو
آگے جاری رکھنے کے لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی جو ہے سیاسی اور تعلیمی اصلاح دونوں کا بیڑا اٹھایا۔ اس سلسلے میں آپ نے سب سے پہلے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے قائم کی۔ تو سر سید احمد خان کی جو پہلی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے ایک انجمن قائم کی جس کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی۔ تو 1886 میں علی گڑھ میں ایک کالج کی بنیاد ڈالی جس سے آج کل علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے 1886 میں ہی جو ہے علی گڑھ میں ایک کالج کی بنیاد ڈالی جو آج مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ تو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کی جو بنیاد ہے وہ 1886 میں سر سید احمد خان نے ایک کالج کے بطور اس کو قائم کیا تھا۔ آخری عمر تک اسی کالج کی نگرانی کرتے ہوئے تصنیف و تالیف میں مصروف رہے اور 17 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں ہی وفات پائی۔ تو انہوں نے آخری عمر تک جو ہے اسی کالج کی نگرانی کرتے رہے اور تو وہاں پہ ہی اپنی جو تصانیف ہے، جو ان کے تحریریں ہیں، وہ وہاں سے ہی لکھنی شروع کی اور وہاں پہ بہت زیادہ مصروف رہے اور آخر میں 27 مارچ 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں ان کی وفات ہوئی۔ سر سید احمد خان بہت اچھے ادیب تھے۔ آپ کی فکر کا دائرہ کافی وسیع تھا۔ آپ کا تحریر سرمایہ اردو ادب میں خاص مقام رکھتا ہے۔ سر سید احمد خان جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھے ادیب مانے جاتے ہیں۔ آپ کی فکر کا دائرہ کافی وسیع تھا، یعنی جو سوچنے کا ڈھنگ ہے، جو لکھنے کا طریقہ ہے، وہ کافی وسیع تھا۔ آپ کا تحریر سرمایہ اردو ادب میں خاص مقام رکھتا ہے۔ آپ نے زندگی کے تعلق رکھنے والے ہر موضوع پر قلم اٹھایا۔ تو آپ کی نثر سادہ اور واضح ہے اور صفائی اور سادگی نے ہی آپ کو جدید انشاء پردازی کا موجد بنایا ہے۔ تہذیب الاخلاق میں مختلف مضامین پر قلم اٹھاتے ہوئے آپ نے انشاء پردازی کو بلند مقام پر پہنچا دیا ہے۔ تو انہوں نے جو ان کی تہذیب الاخلاق ہے جو انہوں نے لکھی ہے، تو اس میں سے مختلف مضامین ہیں۔ تو ان مضامین کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر سید احمد خان کتنے بلند مقام تک اردو کو پہنچا چکے ہیں۔ آپ نے مغربی خیالات کو اردو زبان میں ادا کر کے اردو ادب اور اردو دان طبقہ کو ان خیالات سے روشناس کرایا۔ آپ دلائل پیش کر کے اپنی بات میں مضبوطی لاتے ہیں۔ آپ کی نثر کی خوبی یہ ہے کہ آپ مشکل اور پیچیدہ مضامین کو سادہ اور عام فہم زبان میں بیان کرتے ہیں۔ جم آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق، تصحیح آئین اکبری اور تاریخ بجنور آپ کی قدر تصانیف ہیں۔ تو یہ تھا جو آج کا ٹاپک تھا سر سید احمد خان۔ انشاءاللہ جو اگلا ہوگا وہ ہے انشائیہ، وہ انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔